الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر قسم ہے فجر کے وقت کی اور ذی الحجہ کی 10 راتوں کی یعنی 10 تاریخوں کی کہ وہ نہایت فضیلت والی ہیں اور جفت کی اور طاق کی جفت سے مراد 10ویں تاریخ ذی الحج کی اور طاق سے 9ویں تاریخ ذی الحج کی واللیل اذا یسر اور اس رات کی جب کہ وہ چلے اس جو جفت اور طاق ہے انگریزی میں اسے کہتے ہیں آڈ اور ایون جو نمبر 2 پہ تقسیم نہ ہو سکے وہ آڈ ہے 1 3 5 7 9 11 13 اور جو 2 پہ تقسیم ہو سکے وہ جفت ہے جس چیز کا جوڑا بن سکے وہ جفت ہے جس کا جوڑا نہ بن سکے وہ طاق ہے اور ایک حدیث میں اس سے نماز مراد ہے کسی کی طاق رکھتے ہیں کسی کی جفت اور یہ ساری جو قسمیں کھائی ہیں 5 قسمیں کھائی ہیں اس صورت میں اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ زمانے کی قسمیں ہیں اوقات کی قسمیں ہیں قسم ہے فجر کی نماز صبح طلوع کا وقت اور فجر کی نماز کی اہمیت اور اس وقت کی اہمیت کہ اس وقت فرشتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم 10 راتیں کون سی 10 دن اور 10 راتیں یہ پہلی سے لے کے 10ویں تک یہ انتہائی اہم ایام ہیں حدیث میں آتا ہے حضرت ابن عباس قتادہ مجاہد سدی دہا کلبی اور آئمہ تفسیر کے نزدیک ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں کیونکہ حدیث میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک سب دنوں میں عشرہ ذی الحجہ سب سے افضل ہے اور اس کا ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے اور شب قدر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے 1 رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ وہ 10 راتیں ہیں وہی ہیں جو حضرت موسیٰ کے قصہ میں آئی تھی وَأَتَمَمْنَاهَا بَعَشَرٍ اور ہم نے 30 دن کے لیے بلایا تھا کوہ طور پہ اور 10 دن کے لیے اور روک لیا تھا 40 دن تاکہ مکمل ہو جائیں تو یہ وہ 10 دن اور 10 راتیں وہ یہی تھیں کیونکہ یہی 10 راتیں سال کے ایام میں افضل ہیں امام قرطبی نے فرمایا کہ حضرت جابر کی حدیث مذکور سے افضل ایام ہونا عشرہ ذی الحجہ کا معلوم ہوا اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی 10 راتیں ذی الحجہ کی مقرر کی گئی تھیں وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ شفع کے معنی جوڑے کے ہیں جس کو اردو میں جفت کہتے ہیں اور وطر کے معنی طاق اور فرد کے ہیں
قرآن کریم کے الفاظ میں یہ متعین نہیں کہ اس جفت اور طاق سے کیا مراد ہے، اس لیے ائمہ تفسیر نے اس کے بے شمار اقوال نقل کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والفجر ولیال عشر کے متعلق کہ فجر سے مراد صبح اور عشر سے مراد عشرہ نہر ہے، اور فرمایا کہ وتر سے مراد روز عرفہ ہے اور شفع سے مراد یوم النہر ہے۔ جب حاجی قیام عرفات کرتے ہیں وہ یوم شفع کہتا ہے، اور جس دن اس سے 10 تاریخ کو جب وہ قربانی کرتے ہیں 9 کو قیام عرفات ہوتا ہے، وقوف عرفات جسے کہتے ہیں، اور 10 تاریخ کو قربانی کرتے ہیں تو وہ یوم النحر ہے۔ بعض ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب مخلوقات کو جوڑا جوڑا جفت پیدا کیا ہے، اور فرمایا من کل شیء خلقنا زوجین کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا، کفر و ایمان، شقافت و سعادت، نور و ظلمت، لیل و نہار، سردی گرمی، آسمان زمین، جن و انس، ان سب کے مقابلے میں وتر وہ صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ هو اللہ الاحد الصمد واللیل اذا یسر، اس کے بعد یہ ہے بریہ کہ اللہ واحد ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز واحد نہیں ہے، ہر ایک کا جوڑا ہے۔ اور پھر نہ صرف اللہ واحد ہے، احد بھی ہے۔ واحد میں نے ایک اور احد میں نے یکتا، جس جیسا کوئی ہو نہ سکتا ہو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ وترم ویحب الوتر، اللہ تعالیٰ طاق عدد میں اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔ نماز میں تسبیح 3 دفعہ پڑھے، 5 دفعہ پڑھے، 7 دفعہ پڑھے، اور روزے کے افطاری کے وقت کھجور جو ہے 3، 5، 7 کھائے، 1 کھائے۔ ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طاق کو پسند فرماتے تھے، کیونکہ اللہ نے بھی طاق کو پسند فرمایا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 5 چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ اور واللیل اذا یسر، یسر سری سے مشتق ہے، جس کے میں نے رات کو چلنے کے، یہاں خود رات کو کیا گیا کہ جب وہ چلنے لگے یعنی ختم ہونے لگے۔ یہ 5 چیزیں قسم فرما کر اللہ تعالیٰ نے غفلت شعار انسان کو ایک خاص انداز میں سوچنے اور سمجھنے کی دعوت دی ہے۔ فرمایا حل فی ذالک قسم الذی ہجر، ہجر کے معنی روکنے ہیں کہ انسان کی عقل اس کو برائی اور مضرت رساں چیزوں سے روکنے والی ہے، اس لیے ہجر کے معنی عقل میں بھی مراد لیے جاتے ہیں۔ اور اس آیت کا مطلب ہے کہ ہے ان چیزوں کی قسم پوری عقل بند انسانوں کے لیے، ان چیزوں کی قسم جو ہے کیا عقل مند انسانوں کو، سمجھدار انسانوں کو کوئی سوچنے سمجھ پہ مجبور کرتی ہے۔ کس بات پہ سوچنے سمجھ کر؟ اب اس پہ غور کریں۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ؟ ارم ذات العماد، وہ جو ارم میں تھے اور بڑے ستونوں والے، اللاتی لم یخلق مثلھا فی البلاد، نہیں بنی ویسی سارے شہروں میں سے بستیاں جیسی انہوں نے بنائی تھی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے تراشا پتھروں کو وادی میں۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون تھا زبردست بادشاہ تھا میخوں والا۔ یہ 2 قومیں ہیں، اور تیسرا بعد میں ان کے فرعون ہے۔ پہلے ہے قوم عاد۔ یہ عاد جو قوم ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں ہے۔ اس طرح کہ عاد بن آس بن ارم بن سام بن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سام اور ان کا بیٹا ارم اور ان کا بیٹا آس اور اس کا بیٹا تھا عاد۔ تو یہ عاد اس یعنی حضرت نوح کا پڑ پوتا تھا، اور اس کی اولاد جو ہے وہ قوم عاد کہلاتی ہے۔ اسی طرح حضرت نوح کا جو بیٹا تھا سام، اور سام کا بیٹا ارم، تو ارم کا بیٹا آمبر اور آمبر کا بیٹا سمود، یعنی یہ دونوں رشتہ دار تھے۔
ایک اوپر سے علیحدہ ہو گئی شاخ اور ایک یہ. تو یہ دونوں قومیں ان کا قرآن پاک میں ذکر ہے, بڑی عجیب و غریب ان کی حیت تھی. اللہ نے ان کو بہت بڑا اور دیو ہیکل بنایا تھا, قریباً 6 گز لمبا ان کا قد تھا اور بہت مضبوط ان کے ڈیل ڈول تھے, اور بڑی مختلف کہانیاں ملیں گی آپ کو کتابوں میں اور اسرائیلی روایات میں. اس سے ہمیں غرض نہیں ہے, اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. اور طاقت ان کو بہت زیادہ دی تھی اور بہت زیادہ قوی ہیکل تھے, اور یہ گھر بناتے تھے پہاڑوں کو تراشی. جتنا بڑا آدمی ہوگا اتنی اس میں طاقت بھی زیادہ ہوگی. ایک روایت میں آتا ہے, اور ان کی عمریں بھی بہت لمبی تھیں, کہ اس نے کہا اس کی ماں نے ایک لڑکے کی کہ کچھ جلانے کے لیے لے آؤ, تو وہ گیا اور ایک درخت کو اس نے پکڑ کے ایسے جھنجھوڑا دیا اور جڑ سے اس کے درخت کو کھیڑ کے کندھے پہ رکھ کے لے آیا. کہنے لگا چلو ماں تمہارے 2-4 دن تو گزر جائیں گے. یہ وہ قوم تھی عاد اور سمود. ان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا, بہترین طاقت اور صحت دی, بہترین رہنے کی جگہ دی, لیکن انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور پیغمبر کی تعلیمات سے انحراف کر دیا. تیسرا آدمی جس کا ذکر کیا گیا وہ فرعون ہے. یہ دونوں جو قومیں تھیں, ایک قوم عاد جن کو صحت اور جسمانی قوت دی گئی, قوم سمود کی انہوں نے ایسے شہر اور بستیاں آباد کی کہ آج تک ایسے شہر اور بستیاں نہیں بن سکے. تیسرا شخص وہ تھا جس کو اقتدار دیا گیا, فرعون. اور فرعون وہ کہا ذات العماد, یہ جو نہیں وہ فرعون ذات ذل اوتاد, اوتاد کہتے ہیں وہ کیلوں والا. یہ کسی کو سزا دینی ہوتی تھی تو اس کے ہاتھ پاؤں کے اندر کیلیں ٹھوک دیتا تھا اور سولی پہ چڑھا دیتا تھا. بعض جگہ آتا ہے کہ ان کے اوپر سانپ اور بچھو چھوڑ دیتا تھا اور ان کو ختم کر دیتا تھا. تو تیسرا شخص جو بتایا گیا وہ اقتدار والا تھا, بادشاہ اس کو دی, لا زوال بادشاہ, پوری ایک قوم کو بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا لیا. تو یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ 3 ہی نوع کی ہیں, یا جسمانی صحت اور قوت, اور دوسرا مال اور رہنے کی بہترین جگہ, اور تیسرا اقتدار. تینوں چیزوں کی نفی کرنے مقصود ہے. 5 قسمیں کھا کے بڑے مبارک اوقات کی اور بڑے خوبصورت دنوں کی جو اللہ کی قربت میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں, اللہ نے مثال دی کہ ان کے واقعات پہ غور کرو کہ ہم نے ان کو نعمتوں سے نوازا تھا, لیکن انہوں نے خدا سے رخ موڑ لیا اور ذلیل و رسوا ہو کے ان کا انجام کیا ہوا. اسی طرح ایک ان میں سے ہی جو ارم تھا, اس کا بیٹا شداد بھی تھا جس نے ایک جنت بنائی تھی. مشہور ہے نا شداد, جس نے ایک جنت بنائی تھی دنیا کے اندر. جب پیغمبر نے کہا کہ آخرت میں تمہیں جنت ملے گی, تو اس نے کہا دنیا میں ہی میں تمہیں جنت بنا کے دکھاتا ہوں. اور اس میں اس نے دریا اور نہریں اور درخت بنائے جس میں پھل سونے کے تھے ان درختوں کے اور پتے چاندی کے تھے. ایسی عالیشان جنت بنائی کہ وہ آج تک بنی نہیں, اور اس کے اندر اس کو داخلہ نصیب نہ ہوا اور اللہ کا عذاب اس کو آ پکڑا. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ, اور فرعون کے ساتھ وہ میخوں والا. الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سر اٹھایا تھا ملکوں میں, بغاوت کی تھی, سرکشی کی تھی, بجائے اس کے کہ ان کا سر جھک جاتا. ٹہنی پہ پھل لگتا ہے تو وہ جھک جاتی ہے. ان کو جب اللہ نے اقتدار اور دولت اور صحت دی, انہوں نے تکبر کیا اور خدا کی نافرمانی کی. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفِسَادَ, اور بہت زیادہ انہوں نے خرابی کر دی, بگاڑ ڈال دیا, غریبوں پہ ظلم کیا, عورتوں پہ ظلم کیا. فرعون نے 6 لاکھ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا. جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اسے قتل کر دیتا تھا, اور جو بچی پیدا ہوتی تھی اس کو لونڈی بنا لیتے تھے. اسی طرح انہوں نے کیا. پھر کیا ہوا؟ غور طلب یہ بات ہے. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ, پھر پھینکا ان پر تیرے رب نے کوڑا عذاب کا. جب آدمی کسی کو کوڑا مارا ہوتا ہے وہ من ماپ کے نہیں مارتا کہ کہاں لگے گا کہاں نہیں,
جیسے جیسے وہ سامنے آتا ہے پوری طاقت کے ساتھ اس کے اوپر وہ برساتا ہے ڈنڈے اور کوڑے. اسی طرح اللہ کا جب عذاب آیا پھر نہیں دیکھا کہ کون کہاں ہے، سارے کے سارے لپیٹ دیے گئے اور نام و نشان اور نمود اور ان کی نسلیں ختم ہو گئی. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات لگائے ہوئے ہے. رصدگاہ آپ کو سنا ہے نا، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے رصدگاہ، کہ جو شکاری ہوتا ہے وہ چٹان بنا کے مچان بنا کے رصدگاہ بیٹھ جاتا ہے، جیسے ہی شکار آتا ہے اس کو ٹکا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی رصدگاہ میں بیٹھا ہے اوپر آسمانوں پہ، اور کوئی چیز اسے چھپی ہوئی نہیں ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو کچھ تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے اور جو تمہاری آنکھوں کی خیانت ہے وہ بھی اس سے اولے میں نہیں ہے. اور وہ دیکھ رہا ہے جو تم آج کر رہے ہو، اور جو پہلے کر رہے تھے ان کو بھی دیکھ رہا تھا، اور تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو. آج تک ایسا اقتدار جو فرعون کو دیا گیا کسی کو نہیں ملا، ایسا خزانہ جو قارون کو دیا گیا ایسا نہیں ملا، ایسی طاقت اور سیر قوم عاد کو دی گئی کسی کو نہ ملی، ایسی بستیاں جو قوم سمود نے بنائی کسی نے نہیں بنائی. لیکن ایک کام ان سب میں کامن تھا، وہ یہ تھا کہ خدا کی سرکشی کرنے لگے اور نافرمانی کرنے لگے. ادھر آذان ہو رہی ہے اور ادھر ٹھٹا ہو رہا ہے، ادھر بازاروں کے اندر جمعہ ہو رہا ہے اور ادھر جمعہ بازار لگے ہوئے ہیں، اور ادھر ظہر کی نماز ہوتی ہے، مسجد ویران ہے. ہم ووکڈا ٹاؤن میں گئے، مسجد کے ساتھ ہی ایک بازار لگا ہوا ہے، مسجد ویران ہے اور بازار کے اندر 2000 گاڑی کھڑی ہے، لوگ شاپنگ کر رہے ہیں. پتہ ہی نہیں آذان کس کو بلانے کے لیے دی گئی. ہم نے انکار کر دیا، زبان سے تو نہیں انکار کیا، عمل سے انکار کر دیا. اور ہر وقت ہم کیسے کر رہے ہیں، جو شخص جھوٹ بول رہا ہے وہ زبان سے آج سے اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، جو کم تول رہا ہے وہ بھی اعلان جنگ کر رہا ہے، جو بے ایمانی کر رہا ہے وہ بھی اعلان جنگ کر رہا ہے. ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالیٰ تاک میں ہے کہ تم کیسے بھاگو گے، کہاں بھاگو گے. اب ایک اور چیز ہے بڑی اہم، یہ اصل میں یہ جو باتیں ساری کی جا رہی ہیں یہ کفار مکہ کے لیے کی جا رہی ہیں، یہ کفار اس کے مخاطب ہیں. لیکن ہم بھی غور کر لیں کہ کیا کیا ہمارے اندر اب صلاحیتیں پیدا ہو گئی ہیں. تو ایک کفار کی فطرت بتائی گئی جو آج میرا خیال ہے کوئی ولی اللہ ہی ہوگا جو اس سے نہیں ہے. 99% لوگ اس چیز میں مبتلا ہیں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَأَنْعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. سو آدمی جو ہے، انسان جب جانچنے کو، اس کو آزمانے کو اللہ تبارک و تعالی اس کو عزت دے، فَأَكْرَمَهُ اس کو اقتدار دے، اکرام کرے، اس کو مال دے، اس کو اولاد دے، اس کو رہنے کو جگہ دے، اس کو کوٹھی اور کار دے، آزمانے کو. مبتلاہ ابتلا ہے، یہ مال ابتلا ہے، آزمائش ہے. ربہ اس کا رب اس کو دے رہا ہے، اپنی محنت سے کوئی کما نہیں سکتا. وَنَعْمَهُ نعمت دے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ کوئی غلط سی نہ جو من دیتا ہے. 7 بیٹے ہیں جی میرے، 2 تھانے دار ہیں، ہے کہ نہیں تکبر کے بول بولتی ہیں عورتیں، اور رشتہ دیکھنے آتی ہیں لڑکیوں کو ایسے دیکھتی ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک، جیسے بکرا خریدنے جاتے ہیں نا اس کو جانچتے ہیں، اور حقارت سے کہتے ہیں رحمت والا ہے جی لڑکی کا، پڑی ہوئی نہیں جی. یہ عورتوں کی نفسیات ہے. ایسا تکبر جس کو 4 پیسے مل جاتے ہیں نماز سب سے پہلے چھوڑتا ہے، پھر اس کو اور 4 پیسے مل جاتے ہیں داڑھی بنا دیتا ہے. یہ دینداروں کو ہم نے دیکھا، جب تک غریب ہے اللہ کے آگے سجدہ ریز رہے. جب اللہ آزمانے کو مال میں زیادتی دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، عہدہ دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ کوئی تو بات تھی اللہ نے مجھے اعزاز بخشا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ اور پھر اس کے بعد سم ٹائمز جب اس کو جانچنے کے لیے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اس کی طرح سے روزی کھینچ دیتے ہیں. فَيَقُولُ رَبِّي چنگا یار نمازہ پڑھ مر گئے ذلیل و نوسی رہے.
میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. یہ میں نے آپ کو SMS پڑھ کے سنایا نا پچھلی دفعہ. ہمارے ذکر کے ساتھ ہی داڑھی رکھی ہوئی دیندار سب کچھ مجھے SMS کرتے ہیں, کہتے ہیں جب کی بیعت کیا مصیبتوں میں پھنسے ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے وہ فیقول ربی اہانن. اہانت تو کہتے ہیں ذلیل کرنے کو, کہ اللہ نے ذلیل کرنے کے لیے میں ہی رہ گیا ہوں. ذرا سی آزمائش آتی ہے, ذرا سی, زیادہ نہیں. اللہ نے کبھی کسی کو نہیں آزمایا, یہ یاد رکھنا, کبھی کسی کو نہیں آزمایا. اسماعیل کے گلے پہ چھری چل گئی تھی؟ نہیں, شکل ہی بنی تھی. اللہ کو کیا ضرورت ہے اپنے بندوں کو پریشان کرنے کی؟ پھر صرف جانچتے ہی ہیں. بلا نبلونکم بشیء, تسلی بھی دی, ہم تھوڑا سا تم کو بشیء, لٹل بٹ, بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. ان سب چیزوں میں آپ کو تھوڑا سا آزمائیں گے. کلا, اوہو, کلا بل لا تکرمون الیتیم. اور جب تمہارے پاس مال آتا ہے کوئی نہیں, پر تم عزت نہیں رکھتے یتیم کی. چاہیے تو یہ تھا کہ یتیم کی سرپرستی کرتے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے دیکھتے اور اس سے محبت کرتے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے. آپ تو اس کو اچھے نہیں سمجھتے. جو بچہ ماں باپ کے ساتھ نہیں آتا اس کو باہر بٹھا دیتے ہیں, اور مسجدوں کے اندر بچوں کے ساتھ کتنی بدسلوکی کی جاتی ہے. تو آپ یتیموں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے, ان کی تکریم نہیں کرتے, صرف اس وجہ سے کہ ان کا باپ نہیں ہے, میں ان کا باپ. وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور ترغیب نہیں دیتے, تحریص نہیں دیتے, تاکید نہیں کرتے کہ محتاج کو کھانا کھلایا جائے, مسکین کو. اول تو یہ کہ کھانا خود کھلائے, لیکن نہیں ہے اتنی استطاعت تو کسی کو ترغیب دے دے, کسی کو کہہ دے کہ یار اس کو کھانا کھلاؤ, اور لوگوں کو کہے کہ غریبوں کو کھانا کھلایا کرو. کھانا کھلانا بہت اچھی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے, آپ نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا. کھانا کھلاؤ مہمان کو, غریب کو, مزدور کو, اور خوب کھلاؤ, اس کو پیٹ بھر دو. یہاں ہماری گلی میں چوکیدار رکھا ہوا تھا, تو میں نے کہا تمہاری تو خوب موج ہے, اور اس سے طے ہوا کہ ہر گھر تمہیں ایک ایک دن کھانا دے گا. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا میں آپ کو دکھاؤں گا کھانا. مجھے سمجھ نہ آئی, تو اس نے مجھے لا کے دکھائی ایک پلیٹ. کہتا ہے یہ پلیٹ کسی نے بنائی کھانا کھانے کے لیے, چاول اور اس پہ سالن ڈالا, اور وہ نہیں کھایا, یا کیا ہوا اس کو فریج میں رکھ دیا. اتنی دور سے بدبو آ رہی, سڑ گیا نا جب, وہ اس کو دے دیا کھانے کا. اس نے کہا جی میں لے لیتا ہوں چپ کر کے, اور بس پھینک دیتا ہوں. یہ ہے ہمارا, اور یہ کوئی غریب علاقہ نہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. تو کھانا کھلانا تو دور کی بات, ترغیب بھی نہیں دیتے. اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں, وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. اور کھا جاتے ہیں مردے کا مال سمیٹ کر سارا. جو وراثت ہے اس میں بیٹیوں کو نہیں حصہ دیتے. بڑے بڑے دیندار لوگ, بڑے بڑے تبلیغ. ایک امیر تھے یہاں تبلیغی جماعت کے کسی بہت بڑے شہر کے, ان کا آیا سالہ, اس نے کہا 2 کروڑ روپے کی جائیداد میری بیوی کے بنتی ہے, ان کے والد کی تھی, نہیں دیتا, نہیں دیتا. کوئی دیندار آدمی مجھے دکھائیں ایک بھی جس نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا ہو. زبردستی لکھوا لیتے ہیں, طیب خاطر سے نہیں وہ لکھتی, طیب خاطر سے نہیں لکھ کے دیتی کبھی بھی, ایسے ہی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر اگر لینا تو لے لو, پھر ہم تو ختم ہوئے تم سے. بھائی یہ جائز نہیں ہے. کل میں بلال صاحب کو سمجھا رہا تھا طیب خاطر کس کو کہتے ہیں. ایک مسئلہ ہے شریعت کا جس کا مطلب ہے کہ کوئی کام کیا جائے وہ طیب خاطر سے کیا جائے. مثلا یہ انس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے, میرا یہ جونیئر ہے چھوٹا مجھ سے, میں بار بار کہوں انس ٹوپی بڑی اچھی ہے, ماشاءاللہ ٹوپی آپ کو بہت سوٹ کر رہی. یہ مجبور ہو کے یہ ٹوپی مجھے کہے جی آپ لے لیں, تو اس نے طیب خاطر سے نہیں دی, دل کی خوشی سے نہیں دی. تو اسلام میں وہ حرام ہے چیز جو طیب خاطر سے نہ لی جائے. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اس کو پسٹل دکھاؤں اور ٹوپی سے چھین لو, یہ ڈاکہ مارنے کے مترادف ہے جو چیز طیب خاطر سے نہ دی جائے. تو بہنوں کو یہ کہنا کہ ٹھیک ہے بھائی نہ دو ہمیں اپنا حصہ,
تو ہم پھر تم سے ملیں گے بھی نہیں، تم ہمارے لیے مر گئی. وہ بہنوں کا دل نرم ہوتا ہے بھائیوں کے بارے میں، وہ مجبوراً سائن کر دیتی ہیں، لیکن مرتے دم تک کہتی ہیں کہ ہم سے زبردستی کرایا. میں نے دیکھی ایسی بوڑھیاں 100 سال کی ہوئی، 20-25 ہزار ہی چھوڑے تھے بھائی، وہ آخری وقت اس کو یاد کر دیں میری بیوزی کمائی سی کھو لی میرے کو، چلو کوئی نہیں پر آجو سی. تو کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام ہے. 1 روپیہ بھی کسی کا آ کے اس کو دیں. ہاں تو غیرت مند بھائی ہو تو وہ کہے میری بہن غریب ہے، یہ میرا مکان باپ کا تو بہن کو دے دو. یہ تو اسلام نے بہت پسند کیا ہے. بھائی غریب ہے اپنا مکان چھوڑ دیا، یہ اس کو دے دو، یہ اللہ نے بہت پسند کیا ہے. لیکن کسی کا حق مارنا بہت برا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وعدہ ہے کہ بیچ جنت کے اس کو محل بنوا کے دوں گا جو اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے. اس کی تو بڑی فضیلت ہے کہ اپنا حق چھوڑ دے، لیکن کسی کا حق مارنے کی اجازت نہیں ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور پیار کرتے ہو مال کو خوب جی بھر کر. مال سے محبت جتنی کہ روا ہے اتنی مذموم نہیں ہے. مال سے محبت ہوئی تو کاروبار آدمی کر ہی نہیں سکتا. تھوڑی بہت تو محبت ٹھیک ہے، لیکن یہ کہا وہ تحبون المال حبا جما، خوب جمی ہوئی مضبوط اور بہت عشق کی حد تک مال ہے، گن گن کے رہتا ہے، خوش ہوتا ہے، بینک اکاؤنٹ چیک کرتا ہے، لوگوں کی گھسیٹتا ہے ادھر سے ادھر سے، کسی طرح میرا مال. اور میں تو روز ہی دیکھتا ہوں جتنی مال سے محبت ڈاکٹروں کے اور دنیا میں کسی طبقے کو نہیں ہے. ہر وقت پلان کرتے رہتے ہیں کہ کدھر سے پیسے آئے کدھر سے پیسے آئے. میں حیران ہو جاتا ہوں دیکھ کے. اللہ تعالی ہماری حفاظت رکھے اور مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس وقت کو بھولے ہوئے ہو. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، کوئی نہیں، جب پست کر دیا جائے گا زمین کو کوٹ کوٹ کر پہاڑ سب برابر کر دیے جائیں گے. اور وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اللہ تیرا آئے گا تیرا رب اور فرشتے آئیں گے قطار اندر قطار. اللہ کس طرح آئیں گے یہ نہیں ہم ابھی بتا سکتے، نہ سمجھ سکتا ہے کوئی، لیکن جیسے اس کی شان ہے وہ سامنے آن موجود ہوگا. اور فرشتے ڈرتے ہوئے لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے سبوں کے سبیں پرے کے پرے سامنے آ جائیں گے. وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم کو سامنے لے آیا جائے گا. یوم یتذکر الانسان وَأَنَّا لَهُ الذِّکْرَى، اس دن انسان کہے گا اے کاش میں نے پہلے سوچ لیا ہوتا کہ یہ وقت آنے والا ہے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں کچھ آگے بھیج دیا ہوتا اپنی زندگی میں. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن عذاب نہ دے گا اس کا جیسا کوئی، جیسا اللہ اس دن عذاب دے گا کوئی دے نہیں سکتا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ باندھ کر رکھے گا اس جیسا اللہ تعالیٰ اس دن باندھے گا کوئی. یہ تو ہوگی کفار کے لیے، اور وہ ناشکر مسلمانوں کے لیے جو سوچتے نہیں اور گھبرا جاتے ہیں چھوٹی سی بات کے اوپر. تھوڑی سی آزمائش آتی ہے اللہ سے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں اور پریشانی ہو جاتی ہیں. دنیا کے اندر یہ اصول ہے کہ اللہ کے مقربین کو آزمایا گیا ہے اور اللہ کے منکرین کو خوب نوازا گیا ہے. تو یہ دنیا کا اصول ہے. آج ساری دولت مرکوز ہے اسرائیل کے اندر اور امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر، اور مسلمان کمزور ہیں اور لاغر ہیں اور غریب ہیں. اس پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے، کیونکہ اصل دولت اور نعمت تو ہمارے پاس ہے اور وہ ایمان ہے. اور یہ کتنے دن کی زندگی ہے، چند دن اور ختم ہوئی اور اللہ کے سامنے پیش ہو گئے. اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے. کل قیامت والے دن پتہ لگ جائے گا کہ یہ کہاں ہے بش اور کہاں ہے کلنٹن اور کہاں ہے یہ ورلڈ پاورز، ان کی کیا مٹی پلیت ہوتی ہے، اور یہ روئیں گے اور حسرت کریں گے. اور جو مومن اور مسلمان تھے، جو اللہ سے لو لگانے والے تھے، اللہ کی محبت میں رونے والے تھے، راتوں کو جاگنے والے تھے اور ذکر کثیر کرنے والے تھے، جب ان کی باری آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ،
اے وہ جی، اے وہ شخص، اے وہ انسان، اے وہ روح جس نے چین پکڑ لیا تھا دنیا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے میں خوش ہوں، اور چین نصیب نہیں بجوز اللہ کے ذکر کے، اللہ نے طے کر دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کوئی اربوں روپے کما لے اس کو چین نہیں مل سکتا، دنیا کی تمام بادشاہتیں کما لے اس کو چین نہیں مل سکتا۔ اگر دولت میں چین ہوتا تو امریکہ کے لوگ شراب کیوں پیتے؟ اگر دولت میں اور سوشل سیکورٹی میں اور آسائشوں میں اور ٹرانسپورٹ سسٹم میں نے تو دیکھا تھا انگلینڈ جا کے، اور میرا یہ تجزیہ ہے کہ اگر وہ شراب نہ پیے سب پاگل ہو جائیں، اتنی ٹینشن میں رہتے ہیں۔ وہ جو شراب ہے وہ نروز کو ذرا سموتھ کرتی ہے، سینسوریم کو کول ڈاؤن کر دیتی ہے، عقل کو مار دیتی ہے، احساس پنے کو ختم کر دیتی ہے، اس لیے مجبوراً وہ شراب پیتے ہیں اور ورنہ پاگل ہو جائے اتنی ٹینشن میں۔ تو جو شخص اللہ کا قرب کی لذت چکھ چکا ہے، جس حال میں بھی اللہ رکھے اس پہ مطمئن ہے اور اللہ سے راضی ہے، تو اس کو کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ ایڈریس کریں گے اس کو کب؟ علماء نے لکھا ہے یا موت کے وقت یا اس دن جب سارے ذلیل ہو رہے ہوں گے، اس دن اس کو بلائیں گے، ارجعی، چل رجوع کر، کدھر؟ الی ربے کے، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ اس سے بڑا کیا اعزاز انسان کو مل سکتا ہے کہ آقا تو راضی ہو سو ہو، غلام کو بھی کہا گیا کہ تو بھی اس سے راضی ہے، کتنی عزت دی گئی۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں تو داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سب لوگوں کے سامنے بتا دیں گے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ جھکتا تھا میرے آگے، جس آدمی میں رکھتا تھا دل سے خوش رہتا تھا، کبھی 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 گلا شکوا زبان پہ نہیں آتا تھا۔ میں جفائیں جھیلی ہیں سینکڑوں، تیرے عشق میں نیک و بد کی، لیکن ہزار شکر کہ آج تک گلا گرد لب کے پھرا نہیں۔ گلا نہیں کرنا، ہم تو بڑی جلدی گلے کرنے لگتے، اس وقت تو یاد کرنا ہے، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ جنت کی نعمتیں تو آپ کو کئی دفعہ بیان کی گئی، لیکن اصل نعمت یہ ہے کہ یہ اللہ کی جنت ہے اور اللہ کے مقبول بندوں کے رہنے کی جنت ہے، اور عبادی، سارے لوگ وہاں اللہ کے بندے اہل اللہ وہاں جمع ہوں گے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی جو اللہ والوں کے ساتھ رہے گا وہاں بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی تھی نا، کیا تھی؟ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، مجھے جو ہے اپنے نیک بندوں کے ساتھ شامل رکھنا، کیونکہ نیک بندے وہاں بھی جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ تو دنیا میں بھی جو نیکوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو آخرت میں بھی اس کو نیکوں کی صحبت ملے گی جنت الفردوس کے اندر۔ اور انبیاء کرام بھی، اس سے معلوم ہوا کہ جو دنیا میں صالحین کی صحبت اور معیت اختیار کرتا ہے، یہ علامت اس کی ہے کہ یہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا میں فرمایا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمایا والحقنی بالصالحین۔ معلوم ہوا کہ صحبت صالحین وہ نعمت کبریٰ ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اس کی دعا سے مستغنی نہیں۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کیسی باتیں ہیں اہل اللہ کی صحبت کے اندر اور ذکر کے اندر۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ، بہت بڑے تابعی ہیں جن کو قتل کروایا تھا حجاج بن یوسف نے اور شہید ہیں، فرماتے ہیں، اب میں آپ کو یہ واقعہ اس لیے سنانے لگا ہوں کہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ افسانے ہیں، افسانے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ جو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کا انجام بہت عالی شان ہوتا ہے۔ کہ حضرت ابن عباس، کون؟ عبداللہ ابن عباس کا انتقال طائف میں ہوا، جنازہ تیار ہونے کے بعد ایک عجیب و غریب پرندہ جس کی مثال پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی آیا اور جنازہ کی نعش میں داخل ہو گیا، پھر کسی نے اس کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جس وقت نعش قبر میں رکھی جانے لگی
تو قبر کے کنارے غیبی آواز نے یہ آیت پڑھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ سب نے تلاش کیا کون پڑھ رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہے۔ باقی ایک اور جگہ لکھا ہے کہ فتان بن زرین ابن ہاشم نے ان کا اپنا واقعہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ ہمیں بلاد روم میں قید کر لیا اور وہاں کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کافر بادشاہ نے ہمیں مجبور کیا ہم اس کا دین اختیار کر لیں، جو انکار کرے گا اسے گردن مار دی جائے گی۔ ہم چند آدمی تھے، ان میں سے 3 آدمی جان کے خوف سے مرتد ہو گئے اور بادشاہ کا دین اختیار کر لیا۔ چوتھا آدمی پیش ہوا، اس نے کفر کرنے اور اس کے دین کو اختیار کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی گردن کاٹ کر سر کو ایک قریبی نہر میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت وہ سر پانی کی تہہ میں چلا گیا۔ اس کے بعد پانی کی سطح پر ابھرا اور ان لوگوں کی طرف دیکھ کر ان کے نام لے کر آواز دی، فلانے فلانے، اور پھر کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور اس کے بعد پھر پانی میں غوطہ لگا دیا۔ یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر سب حاضرین دانگ رہ گئے اور وہاں کے نصارہ یہ دیکھ کر تقریباً سب مسلمان ہو گئے اور بادشاہ کا تخت ہل گیا۔ جو یہ 3 آدمی جو مرتد ہو گئے تھے پھر سب مسلمان ہو گئے اور پھر خلیفہ ابو جعفر منصور نے ہم سب کو ان کی قید سے رہا کروایا۔ تو محنت اور کوشش یہ ہے کہ ہم ان ایام کی جو 10 دن ہیں ان کی قدر کریں اور اپنا وقت بازاروں میں اور شاپنگ میں اور ادھر ادھر گزارنے کے بجائے ذکر و عبادت میں گزاریں۔ یہ بڑے قیمتی ایام ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا داری ہر وقت مال 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 باغم دوڑی، اس میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے تخلیے میں بیٹھ کے ذکر بھی کیا کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو اہل اللہ ہیں ان سے قلبی طور پہ مربوط رہیں اور ان سے اپنے دل کو جوڑیں تاکہ کل قیامت والے دن ان کے ساتھ ہی ہمیں جنت الفردوس میں جانا نصیب ہو۔ اب تھوڑی دیر ذکر کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم، 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ احمد و صدیق و سلمہ قاسم است و جعفر است
باجزید و بلسن زبولی تاج سرست یوسف استو غجدوانی عارف و محمود ہم ازلی رام دینی سما شمس خاورست شاکلال استو بہا الدین علا الدین ولی خواجہ یعقوب عبید اللہ بفضل دابرست زاہد و درویش خواجہ ہم کنگی باقی بہک احمد و آدم بنور و شیخ سعدی رہبرست خواجہ یحییٰ اسلم عبد شکور عبد الرزاق حضرت محمد صفا فقیر محمد انورست شمس الدین مولا شدہ جان خریدار غلام فیض نعمت یا خدایا در درونم خوشترست شمس الدین مولا شدہ جان خریدار غلام باز عزت غازی شاہ فیضان رب اکبرست شاہ مومن بادہو ذل الہی یاد کن با امید فیض اہل اللہ بچشم خابرست شمس دی مولا شدہ جان خریدار غلام صوفی مقبول احمد نقش بندی نوکرست ہوتا یا الہی عشق و ذکر دوام این دعائے آرزو محمد زبیر احکرست. بس اب آنکھوں کو بند کر لیں اور زبان کو نہیں ہلانا اور دل میں اللہ کو یاد کرنا ہے. اللہ 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 اللہ.
اللہ اکبر اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا 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 اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین توفنا مسلما والحقنا بالصالحین اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب تقبل توبتنا واغسل هوبتنا وسدد لساننا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وذرياتنا وأزواجنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين قابليها وأتمها علينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو أهله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ